علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے تقویٰ کیا ہے, متقی کسے کہتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تقوی کے لفظی معنی ہیں بچنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا. یہ تقویٰ جو لیا گیا ہے اس کا بنیادی ورڈ ہے وقا. وقا سے تقویٰ بنا ہے. تو وقا کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے. یہ ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے اور مشہور دعا بھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں, کہ ہم دعا کرتے ہیں اکثر کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ہم کیا کرتے ہیں, وقینا عذاب النار پڑھتے ہیں, یعنی اے اللہ ہمیں بچا لے, دوزخ کے آگ سے بچا لے. تو وقینا جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے, بچنے کے ہے. تو وقا سے لیا گیا تقویٰ. تو جہاں بھی وقینا وقا آئے گا اس سے کیا مراد ہوگی, بچنا مراد ہوگی. تو تقویٰ کے معنی کیا ہے, بچنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خو, اے ایمان والو بچو. دیکھیں خو, وقا, تقویٰ, یہ کیا ہے, ایک ہی لفظ ہے. تو ان کے تمام کے معنی کیا ہے, بچنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا خو, اے ایمان والو بچو یا بچاؤ, انفسکم اپنے آپ کو, وہ اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو, نار ایسے آگ سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایسی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہاں پر لفظ آیا ہے خو, یا ایھا الذین آمنوا خو. تو یہاں سے ہم کو پتہ چلا کہ خو, وقا, تقویٰ اس کے معنی کیا ہے, بچنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا. اب بچنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا, کس چیز سے بچنا ہے, ہم کس چیز سے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. تقویٰ اختیار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, متقی کہتے ہیں. تو متقی کس چیز سے بچتا ہے, تو ہر وہ کام سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو, اس سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں. ہر وہ عمل سے بچ جانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. جیسا کہ قرآن میں اور ایک ریفرنس ہے جہاں پر روزوں کے بارے میں آئے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے کے لوگوں پہ, تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون. تو یہاں پر روزے میں آدمی کیا کر رہا ہے, بچ رہا ہے. جب بچتے ہیں تو متقی بنتے ہیں. کس چیز سے بچ رہے ہیں, ہم کھانے پینے سے بچ رہے ہیں, غلط کلامی سے بچ رہے ہیں, آنکھوں کی زنا سے بچ رہے ہیں, حتیٰ کہ ان چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں جو عام حالت میں, عام دنوں میں انسان پہ جائز اور حلال ہے. ان چیزوں سے بھی روزے میں بچنا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے سے انسان کو کیا حاصل ہو رہا ہے, تقویٰ حاصل, متقی بن رہا ہے. تو بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا کیا, یہ تقویٰ. تقوی کے لفظی معنی بچنا, پرہیزگاری اختیار کرنا. اور اصل میں تقویٰ کیا ہے کہ ہر وہ شے سے بچ جانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو, اللہ کے خوف سے کسی چیز سے بچ جانا, یہ تقویٰ ہے. مثال کے طور پہ اب بولتے ہیں کہ ایک مریض ہے جو پرہیز کر رہا ہے. اب کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ فلاں فلاں غذا آپ نہیں کھانا, آپ کو اس سے پرہیز ہے. تو اب فرض کریں اس آدمی کے سامنے وہ غذا لائی گئی, لیکن اس کو پرہیز ہے, اس کا نفس چاہ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ وہ چیز کھائے, لیکن وہ اس چیز سے بچ رہا ہے. کس لیے بچ رہا ہے, کسی خوف سے. کیا خوف ہے اس کو, کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی. تو کسی چیز سے بچ گیا. کس سے بچا, غذا سے بچا. کس چیز کے خوف سے بچا, بیماری کے خوف سے بچا. تو اسی طرح ہر وہ شے سے بچ جانا انسان مومن جس سے اللہ ناراض ہو, یہ کیا ہے, تقویٰ ہے. تو پرہیزگاری اور بچنا کیا ہے, یہ تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا قائم کی گئی تھی, یعنی کہ سارے صحابہ بیٹھ کے مشورہ کریں. تو
آپ لوگ تقوی کے بارے میں اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ تقوی کیا ہے, تقوی کو کیسا ڈیفائن کریں گے, تقوی کے معنی کیا ہے. تو الحمدللہ ہم آج وہی ڈسکس کریں, تو اب صحابہ کرام کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. تو اس وقت بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ تقوی کیا ہے. تو سارے صحابہ نے اپنے اپنے علم کے حساب سے بیان کیا کہ تقوی یہ ہے. تو اس مجلس میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے اور وہ آپ خاموش تھے. اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں کوئی اگر قرآن کا عالم ہے تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ, یعنی عالم دین. آپ کو عالم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب قرآن نے فرمایا کہ یہ عالم قرآن ہے. تو وہ شخص بیٹھے اور کچھ نہیں بول رہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تو معلوم ہے آپ متوجہ ہوئے خاص طور پہ ابی ابن کعب رضی اللہ, اور فرمایا کہ اے بھائی ابی رضی اللہ تعالیٰ تم بھی کچھ تقوی کے بارے میں بتاؤ. تو آپ نے فرمایا, آپ نے ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ اگر اے امیر المومنین اگر ہمیں کوئی جنگل سے گزر رہے ہیں جہاں پر پگ ڈنڈی بھی نہ ہو, یعنی کہ پگ ڈنڈی یعنی چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جہاں پر گھاس وغیرہ نہیں ہوتی جس کے ذریعے سے آدمی گزرتا ہے, پگ ڈنڈی بھی نہ ہو, اور وہ جنگل ایسا ہو کہ جس میں اونچی اونچی جھاڑیاں ہوں, گھاس اونچی اونچی اٹھی ہوئی ہو, تو آپ کیسے گزریں گے اس میں کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے گھاس کو ہٹا کے دیکھ کے کہ اس کے اندر کوئی سانپ نہ ہو, کوئی بچھو نہ ہو, کوئی درندہ نہ ہو. تو بچ بچ کے ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچ سمجھ کے جو اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنگل سے انسان پار نہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے زندگی گزارنا یہ تقویٰ ہے, یعنی کہ زندگی کا ہر عمل یہ ڈر ڈر کے گزارنا کہ اس سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے خوف سے ہر چیز میں پرہیزگاری اختیار کرنا, ہر وہ برے کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہو, ویسی زندگی گزارنا کیا یہ تقویٰ ہے. جیسے وہ شخص جیسا ڈر ڈر کے جنگل سے گزرا ویسا ہی ہم بھی زندگی ڈر ڈر کے گزارنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر کے آخری آیت ہے یہ, سورہ 99 آیت 99 سورہ ہجر کا, کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ آپ بندگی کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ پہنچے. یقین کیا ہے, یہاں سے یقین سے مراد مفسرین کیا لیتے ہیں موت. کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ وَاعْبُدْ آپ بندگی کیجئے رَبَّكَ اپنے رب کی, حتیٰ یہاں تک کہ یَأْتِيَكَ آپ کے پاس آ پہنچے یقین. یقین جب تک موت نہ آ پہنچے جب تک بندگی میں رہیے. یقین سے مراد یہاں پر کیا ہے, موت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا یقین نہیں تھا, یقین کے یہاں پر معنی کیا ہے, موت کے ہیں. یعنی کہ ساری زندگی ایسا گزاریے کہ اپنے رب کی بندگی میں گزاریے. کہ اس لیے تقویٰ زندگی جیسا بندہ وہ جنگل سے گزرتے گزرتے کیسا گزرا, قدم دیکھ دیکھ کے گزرا حتیٰ کہ وہ راستے سے گزر نہیں گیا, ویسا ہی ہماری زندگی کیسا گزرنا چاہیے جب تک ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ جائیں. ہماری منزل کیا ہے, خبر ہے. جب تک ہم خبر میں نہ پہنچ جائیں ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے, تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے, پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے, اور ہر گناہ سے بچنا چاہیے. یہ تقوی ہے. اب تقوی متقی کی کوالٹیز کیا ہے, اوصاف کیا ہے کہ متقی کیسا ہونا چاہیے. یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابتدائی آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے. کس کے لیے قرآن ہدایت ہے, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ کا جن کے پاس ڈر ہے, جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, ان کو ہدایت ملتی ہے قرآن سے. قرآن تو بہت ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم کو ہدایت نہیں ملتی قرآن سے. کیوں نہیں ملتی, کیونکہ ہم اتنے متقی نہیں ہیں جو ہونا چاہیے. جو شرط ہے قرآن سے ہدایت لینے کی, جو شرط ہے وہ کیا ہے, پہلے ہم کو متقی بننا ہے, پہلے اللہ کا خوف اختیار کرنا ہے, پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. وہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہدایت نہیں پا سکیں گے. کیونکہ قرآن کی دوسری آیت میں کہ بہت سے لوگ اسی سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت لوگ اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں. کیوں, کیونکہ اپنے قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے نفس کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو اگر اللہ کا خوف ہو اس کے بعد قرآن پڑھیں گے تو وہ ہدایت میں ہم کو اس سے ہدایت ملے گی, ورنہ یہ قرآن ہی ہمارے لیے گمراہی کا راستہ ہو جائے گا. تو کس کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن, للمتقین, متقیوں کے لیے. اب متقی کون ہے, الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے متقی کی, کہ غیب پہ ایمان. حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو یقین رکھ. کس پہ, اللہ پہ. اللہ کیا ہے, غیب ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. تو یہاں پر بھی متقی کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب ہے. اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یقین رکھ فرشتوں پہ, ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا. یعنی دیکھیں وہاں سے ریلیٹ ہو رہا ہے یہ چیز. یعنی غیب کیا ہے, اللہ بھی غیب ہے, فرشتے بھی غیب ہے, اللہ کی کتاب بھی ہمارے لیے غیب ہے.
کتاب تو ہے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اصل قرآن کہاں پر موجود ہے؟ لوح محفوظ میں موجود ہے. ہم دیکھیں لوح محفوظ سے نہیں دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ قرآن نازل ہوا، ہم دیکھیں نہیں دیکھیں، غیب ہے ہمارے لیے. یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کا نسخہ ہے. اصل قرآن تو لوح محفوظ میں موجود ہے. تو اللہ بھی غیب، فرشتے بھی غیب، اللہ کی کتابیں بھی غیب، اور اللہ کے رسول. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین رکھ اللہ کے رسولوں پہ. ہم دیکھیں آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ عالم غیب ہے یہ ہمارے لیے. تو اس پہ یقین رکھنا، دیکھ کے تو ہر کوئی یقین رکھتا، بغیر دیکھے یقین رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے، یہ متقی کی نشانی ہے. تو یؤمنون بالغیب پہلی کوالٹی. اس کے بعد سیکنڈ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. جیسا ابھی علی مولانا نے بولا کہ نماز قائم کرنا ہے. یہاں پر کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نماز پڑھنے والے نہیں بول رہے. نماز پڑھنے والے متقی نہیں ہوتے جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا یعنی نماز جو فجر میں پڑھی تھی ظہر تک اس کو قائم رکھنا. نماز میں جو کیفیت تھی، جیسا اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے تھے، جیسا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا، جیسا اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی، جیسا اپنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے ہاتھ پیر نہیں ہٹ رہے تھے، ویسے ہی فجر سے ظہر تک وہی حالت ہونی چاہیے. تو وہ ہے نماز قائم کرنا. اگر ہماری کیفیت فجر سے ظہر تک ایسی ہے تو ہم مبارکباد کے حقدار ہے کہ ہم نے نماز قائم کر لی. فجر سے لے کے ظہر تک ہم نے نماز قائم کر لی ہے. اگر نہیں ہماری کیفیت نماز کے بعد ویسی ہو گئی جیسے پہلے تھی تو ہم نے صرف نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی. لیکن متقی کیا کرتا ہے؟ نماز کو قائم کرتا ہے. وہ یقیمون الصلاۃ. اور تھرڈ کوالٹی کیا ہے متقی؟ وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیا ہے، کیا دیا ہے؟ مال نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، مال کا ذکر نہیں کریں. وہ مما رزقناہم، جو کچھ دیا ہے. اب ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے. کسی کو قابلیت دی ہے، کسی کو سمجھنے کی قابلیت دی ہے، تو دین کو سمجھنا چاہیے ویسے آدمی کو، اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ قابلیت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں، آخری آیت میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ بندے سے اس چیز کا سوال نہیں کرے گا جو چیز اس کو عطا نہیں کی. آپ کو جو چیز عطا کی گئی اس کا ہی سوال کرے گا. اب فرض کریں ایک بندہ پیدا ہی غریب ہوا ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارتا ہے. کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے کتنا مال خرچہ کیا تو میرے حال میں؟ نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہی سوال کرے گا جو آپ کو دیا ہے. اگر کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عقل دی ہے، کسی کو سمجھ دی، تو اس کے سمجھ کے بارے میں کرے گا کہ بتا کیا سمجھا میرے دین کو اور کیا سمجھایا لوگوں کو. کسی کو وقت دیا ہے تو اسے پوچھے گا بتا وقت میں نے تجھ کو دیا کہاں خرچ کیا؟ فضول چیزوں میں خرچ کیا کہ دین کو سمجھنے میں خرچ کیا یا میری عبادت میں خرچ کیا؟ کسی کو مال دیا ہے تو اس کے بعد اس سے مال کا سوال کرے گا. کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو اولاد ہی نہیں ہے تو پوچھے گا کہ بتا تیری اولاد کہاں زندگی لگائی اپنے اولاد کی؟ نہیں، اولاد ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو جس کو اولاد دیا اس سے اولاد کا سوال کرے گا کہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی، کہ ایسے ہی چھوڑ دیا ان کو میری نافرمانی کرتے رہے اپنی زندگی گزارے، کیا ان کو خود بھی فرما بردار بنا اور اپنے اولاد کو بھی فرما بردار بنایا کہ نہیں بنا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو اولاد جو اللہ تعالیٰ نے مما رزقناہم، جو آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. متقی کی تھرڈ کوالٹی ہو گئی. صرف مال کی بات نہیں، ہم سمجھتے ہیں مما رزقناہم مطلب مال دیا، مال نہیں دیا تو ختم ہو گئی بات، ہم یہ ذمے سے بری ہو گئے. نہیں ہے، مال نہیں دیا تو دیکھیں، ڈھونڈیں اپنے آپ کے اندر کہ کیا کیا دیا ہے میرے کو اللہ تعالیٰ، وہ خرچ کریں. اللہ کے اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی سمجھ خرچ کریں، ٹائم دیا ہے ٹائم خرچ کریں، علم دیا ہے علم خرچ کریں، اولاد دی ہے تو اولاد کو دین میں لگائیں، مال دیا تو مال خرچ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے مما رزقناہم ینفقون. اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی وہ اس کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جس کو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے اور اس سے پہلے والی کتابوں پہ نازل، یعنی قرآن پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور اس سے پہلے والی کتابوں پہ. قرآن پہ یقین رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پہ یقین رکھنے کے قرآن کے 4 تقاضے. قرآن پہ ایمان لانا مطلب قرآن کے 4 تقاضے. ایک اچھی طریقے سے پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور پھر جو دوسروں تک پہنچنا. قرآن پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، مطلب اس کا حق ادا نہیں کریں. ہم حق ادا کرنے کا یہ ہے کہ پہلے اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن پہ متقی کی نشانی ہے. اگر کوئی تقویٰ والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں تک قرآن کو پہنچائے، کیونکہ قرآن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دوسروں تک پہنچانا ہے. سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے.
یہ قرآن پہ ایمان لانے کا تقاضا. صرف ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے سب مانتے ہیں, کافر بھی مانتے ہیں کہ یہ مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن یہ ہم بھی اگر ایسی مان لیں تو ہمارا ماننا ویسے ہی ماننا ہو گیا. ماننے کے معنی کیا ہے کہ 4 تقاضے پورا کرنا ہے. اور آخری میں کیا ہے, بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور یقین رکھتے ہیں کہ آخرت بھی آنے والی ہے. اور جس کو آخرت پہ یقین رہتا ہے وہ آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے. ایمان لانا یہ نہیں ہوتا آنے والی ہے بلکہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسا گزار رہی ہے, نہیں, اس کی تیاری کرنا آخرت پہ ایمان رکھنے کا حق ہے. آخرت پہ ایمان رکھنے کا, آخرت پہ یقین رکھنے کا حق کیا ہے کہ اس کے لیے تیاری ہو. اگر کوئی بندے کو, ایک بچے کو, اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے میرا ایگزام آنے والا ہے تو تیاری کرتا ہوں. اگر تیاری نہیں کر رہا تو ماں باپ بولتے تھے وہ معلوم ہے, یقین ہے کہ وہ ایگزام آنے والا ہے تیرا, مطلب کیا ہے کہ تیاری کر. تو اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیاری کرنا ہے آخرت کی. تیاری نہیں کر رہے ہیں, بس دنیا داری میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بس جو ہوتا دیکھیں گے بات کی بات ہے, نہیں, مطلب آپ کو یقین ہی نہیں ہے. آپ نے یقین ہی, آپ متقی کی وہ کوالٹی میں آئی نہیں ہو, کیونکہ آخرت پہ بھی ایمان رکھنا یہ متقی کی وہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر آیت میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے. پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ھدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب فرما رہا یہ ہے ہدایت پہ میری طرف سے سرٹیفائڈ کر رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ بھٹکیں گے نہیں. جن کے پاس یہ 5 کوالٹیز آ گئے ہیں, جو متقی بن گیا ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب یہ نہیں بھٹکے گا, کیونکہ اس کو میری طرف سے ہدایت. اولئک علی ھدی من ربہم, اولئک علی ھدی من ربہم, کہ وہ ہدایت یافتہ ہے اپنے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اصل کامیاب شخص کون ہے؟ جو متقی ہے, جو اللہ کے خوف سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارا, وہ متقی ہے. اب زندگی گزارنے میں جو کام کرے اس میں سکسیزفل ہے. اگر متقی ہے, اسٹوڈنٹ ہے تو سکسیزفل اسٹوڈنٹ ہے, متقی ہے, امپلائی ہے تو سکسیزفل امپلائی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو رہا, اس کی دنیا والوں کی نظر میں ہو نہ ہو, اللہ کی نظر میں کامیاب. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ کا خالق, آپ کا مالک, آپ کا حاکم آپ کو کامیاب بولے. اصل کامیابی یہی ہے, دنیا بولے نہ بولے. اگر رب آپ کو کامیاب بول رہا ہے تو حقیقت میں وہی کامیابی. اور اللہ تعالیٰ کس کو کامیاب بول رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. تو تقوی کے ساتھ جو کام کیا گیا وہ کامیاب کام. اور یقیناً کیونکہ آپ اگر اللہ کا خوف ہے, پرہیزگاری اختیار کریں, تو آپ کو کوئی کام کرتے نہیں. آپ زندگی کوئی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے آپ امپلائی ہو, چاہے آپ ایک شوہر ہو, چاہے آپ ایک بیوی ہو, چاہے آپ ایک باپ ہو, چاہے اولاد ہو, ہر وقت متقی کو کیا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے کہ اگر یہ کام سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے. وہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی پرہیزگاری میں گزرے گی. اور آپ پرہیزگاری میں اگر زندگی گزارے تو کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا, آپ کو سکسیزفل کرے گا. آپ سکسیزفل اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, آپ سکسیزفل بزنس مین بھی ہوں گے, آپ سکسیزفل اسٹوڈنٹ امپلائی بھی ہوں گے, آپ سکسیزفل ہسبینڈ بھی ہوں گے, بیوی جو بھی ہے, آپ کا جو بھی رشتہ ہے, ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ سکسیزفل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکسیزفل کرا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو عمل میں اخلاص عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.